بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر کے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو دوسرا گڈ ول جیسچر دیا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کو پنجاب اور سندھ کے دورے کی اجازت اور سیاسی سرگرمیوں کی کھلی چھٹی دے کر بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ ایک گڈ ول جیسچر دے چکی ہے۔ یہ مناظر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے لیے انتہائی تشویشناک ہیں، تکلیف دہ ہیں، اور وزیر خارجہ آصف ایک بار پھر چیخو پکار کرنے لگ گئے ہیں کہ عمران خان کو پہلی بار وزیر اعظم بنوانے والی قوتیں ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہیں اور کپتان کو دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنایا جا رہا ہے۔ بڑی خبر شیئر کر رہے ہیں ناظرین آپ کے ساتھ کہ خواجہ آصف جو ماؤتھ پیس ہیں، پرو نواز فوجی کیمپ کے بھی وہ ماؤتھ پیس ہیں اور خود نواز شریف کے بھی وہ ماؤتھ پیس ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن قوتوں نے عمران خان کو پہلے وزیر اعظم بنوایا تھا وہی قوتیں ایک بار پھر متحرک ہو گئی ہیں عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے۔ ناظرین، یہ جو ہم نے 2-2.5 گھنٹے قبل آپ کو پہلی ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اس میں ہم نے اس کی خاصی تفصیل بتائی ہے کہ جو کپتان کو دوبارہ وزیر اعظم پاکستان کیوں بنایا جا رہا ہے اور یہ جو گیم خطے کی جیو پولیٹکس سے جڑی ہوئی ہے، یہ ساری تفصیل ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو 2-2.5 گھنٹے پہلے ہم نے اپلوڈ کی ہے، یہ ہم نے اس میں دی ہوئی ہے۔ جو دوست پوری ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں وہ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، کیونکہ دنیا اور خطے میں بلاکوں کی جو سیاست ہے اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کیا بڑا بلنڈر ہو گیا ہے جس کی اب اسے سزا ملنے والی ہے۔ جو دوست اس تفصیل کو، کیونکہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور اسی پوائنٹ نے اب ان کو مروا دیا ہے، یہ ہے اندر کی خبر۔ جو دوست یہ اندر کی خبر پوری ڈیٹیل کے ساتھ جاننا چاہتے ہیں وہ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیں، کیونکہ پھر یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر اس میں ہم وہ ساری کہانی بیان کریں گے۔ اس ویڈیو کا ناظرین تھم نیل ہے سعودیہ، چین، روس، ترکی آگ بگولا، تو آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ خواجہ آصف نے عمران خان کو پہلی بار وزیر اعظم بنوانے والی قوتوں پر کپتان کو دوبارہ وزیر اعظم بنوانے کے حوالے سے شک کا اظہار کیوں کیا ہے اور ان کی چیخیں کیوں نکلنا شروع ہو گئی ہیں، آج اس موضوع پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے۔ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ بھی بتائیں گے کہ فوج جو ہے وہ فارم 47 حکومتوں سے مایوس ہے۔ مایوس کیوں ہے یہ ہم بھی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، اب دوبارہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے، اس لیے اب ان سے جان چھڑوانا چاہتی ہے نون لیگ سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے دلچسپ اور گرما گرم بریکنگ نیوز، بلاول بھٹو اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان جاری جو پھڈا ہے اس کے بڑھ جانے کا معاملہ ہے۔ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ وفاق کے جو دفاعی اخراجات ہیں اور جو وفاق کے ذمے پاکستان کے قرضے ہیں، ان دو بڑے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے جو NFC ایوارڈ ہے اس کی منصفانہ تقسیم کا ایک نیا فارمولہ چاہتے ہیں، اور اس کے راستے میں صدر زرداری اور بلاول بھٹو دیوار چین بن کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور صرف دیوار چین بن کر کھڑے نہیں ہوئے، الٹا کردار کشی شروع کر دی ہے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف، فوج کے خلاف اور نون لیگ کے خلاف نام لیے بغیر، کیونکہ جب اب ہم یہ تفصیل آپ کو سنوائیں گے تو آپ کے بھی 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ اتنی خوفناک زبان اچانک یہ کیوں استعمال کرنے لگ گئے ہیں۔ تو وجہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب ہمارے دن گنے جا چکے ہیں، اس لیے ذلیل و رسوا ہو کر نکلنے
سے بہتر ہے کہ شہید ہو کر نکلا جائے، اور اس لیے وہ پڑ گئے ہیں فیلڈ مارشل کو اور فوج کی قیادت کو اور نواز شریف کو۔ ناظرین کرام، بلاول بھٹو نے اس حوالے سے نام لیے بغیر فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف جو تازہ ترین ہرزہ سرائی ہم اسے کہیں گے کی ہے، اس کی پوری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ جو کیونکہ ہمارا جو بکاؤ مین اسٹریم میڈیا ہے وہ اس مرچ مسالہ خبر کی پوری ڈیٹیل آپ کو نہیں دے گا، اور اس خبر کو شوگر کوٹڈ انداز میں اس نے جاری کیا ہے اور شوگر کوٹڈ انداز میں ہی شائع کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عاصم منیر کو مارے گئے بلاول بھٹو زرداری کے اس تازہ ترین باؤنسر پر فوجی کیمپ کا جو ٹمپریچر ہے وہ کیا ہے، اور عمران خان کی رہائی اور ملک میں مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے کیا منصوبے بن رہے ہیں، کیونکہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جو مئی جون کا مہینہ ہے وہ اس حکومت کا آخری مہینے ہوں گے دو، اور اس کے بعد جولائی اگست میں یا اگست ستمبر میں مڈ ٹرم الیکشن، یعنی 2.5 سال پورے ہونے پر ملک میں مڈ ٹرم الیکشن کروائے جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان کی رہائی اور ملک میں مڈ ٹرم الیکشن کے حوالے سے جو فائنل فیصلہ ہو چکا ہے اس سے ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ اب بلاول بھٹو کو جو انہوں نے تازہ ترین ہرزہ سرائی کی ہے، اس حوالے سے شٹ اپ کال بھی دے دی گئی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور کچھ درمیانی دوستوں کے ذریعے یہ میسج دیا گیا ہے، یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ وہ آصف زرداری بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ فوج کو ابھی تک آصف زرداری کا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا بیان یاد ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو ابھی تک پچھلا بیان یہ ہضم نہیں ہوا زرداری صاحب کا، اور بلاول بھٹو ایک نئی مہم جوئی کے چکر میں ہیں۔ یہ معاملہ اصل میں کیا ہے اور بلاول نے یہ خود کش حملہ کیوں کیا ہے، یہ بھی آج ڈسکس کریں گے۔ بڑی اہم ویڈیو ہے ناظرین آج کی، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب بھی کیجئے اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیجئے، کیونکہ ہمارا یہ چینل بے باکانہ تبصرے اور اندر کی خبریں لے کر آتا ہے، اور جو اللہ والے ہیں اور جو اسٹرالوجرز ہیں اور جو اہم شخصیات ہیں جو علم نجوم کے حوالے سے، دس شناسی کے حوالے سے، علم الاعداد کے حوالے سے پیش گوئیاں کرتی ہیں، ان کی ویڈیوز بھی بناتا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں کا احاطہ کرتے ہوئے ایکسکلوسیو ویڈیوز، ریسرچ بیسڈ ویڈیوز بناتے ہیں ہم، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے جب گھنٹی کا نشان دبا دیں گے تو پھر کوئی ویڈیو، اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہیں جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ہم آپ سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان ویڈیوز کو، اگر یہ آج والی ہماری یہ ویڈیو جو آپ سن رہے ہیں اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے، یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ نے اسے شیئر کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح چراغ سے چراغ جلا کر ہی ہم یہ جو بکاؤ مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی پھیلائی ہوئی مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کے اگلے ابتدائیے کی طرف۔ گزشتہ روز ایوان صدر میں سفیروں، کاروباری شخصیات اور میڈیا نمائندوں کو سندھ کی تبدیلی کی کہانی پر بریفنگ دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نام لیے بغیر اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ایک خاص مقصد کے تحت سندھ کو نشانہ بنا کر تنقید کی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے صوبے میں کچھ نہیں کیا، اس لیے اختیارات اسلام آباد کو دیے جائیں۔ لیکن ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وفاق کی سڑکیں سندھ حکومت نہیں بنا سکتی، جو سڑکیں وفاق کو بنانی ہیں وہ وفاق خود بنائے۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کچھ قوتیں جھوٹا بیانیہ جو لانچ کر رہی ہیں اور وہ یہ جھوٹا بیانیہ بنا کر سندھ کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ اب نوٹ کرتے جائیے ناظرین یہ ساری بات، انہوں نے کہا کہ کچھ قوتیں، نام انہوں نے نہیں لیا، کہ وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنا کر سندھ کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ لفظ بھی دیکھ لیں کہ ڈاکہ استعمال کیا ہے۔ ایک سازش کے تحت یہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ دوسرا خطرناک لفظ سازش، ایک ڈاکہ اور ایک سازش۔ یہ مہم کیا، یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ بلاول بھٹو نے اس حوالے سے سوالیہ انداز میں اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا لگاتے ہوئے کہا کہ کیا کام نہ کرنے کا جھوٹا بیانیہ بنا کر کچھ قوتیں سندھ کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں اور 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے اختیارات واپس لینا چاہتی ہیں۔ ان خیالات کا اظہار بلاول بھٹو نے تھرپارکر پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کی ترقی کا راستہ صرف اسلام آباد سے نکلے گا، تھر کے عوام نے اسے غلط ثابت کر دیا ہے۔ تھر میں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے یہ تھر کے کوئلے والا کام شروع کیا تھا، لیکن اسے بھی سازش کے تحت روک دیا گیا۔ دو سازشوں کا ذکر انہوں نے کیا، ایک سازش جو 20-25 سال پہلے ہوئی اس کا حوالہ دیا، اور ایک سازش جو اس وقت جاری ہے اس کا حوالہ دیا۔ اب ہم ان دونوں سازشوں کو تھوڑا سا کھول کر دیکھتے ہیں کہ ان کا مخاطب کون ہے اور وہ اتنا سخت بیان، اتنی سخت الزام تراشی کیوں کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اپنے خطاب میں بلاول بھٹو نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جن قوتوں پر یہ سنگین الزامات لگا رہے ہیں وہ اپوزیشن جماعتیں اور عمران خان نہیں ہے، بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ہماری قومی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ نون لیگ اور فوج پر یہ الزام لگانا کہ وہ سندھ کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں کوئی معمولی بیان نہیں ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کا الزام فوج پر اور نون لیگ پر لگایا گیا ہے، عمران خان پر نہیں۔ اس قدر آگ بگولا ہو کر اپنی اتحادی جماعت نون لیگ اور اپنی سرپرست فوجی اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اندر کھاتے کتنی آگ جل رہی ہے یا لاوا پک رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے اختیارات واپس لینے کی کوشش بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے حالیہ چند برسوں میں 2-3 بار کی گئی ہے۔ خاص طور پر اب جو 28ویں آئینی ترمیم کا شور و غوغا ہے اس کا تو کلیئر کٹ ایجنڈا ہی NFC ایوارڈ میں صوبوں کو 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے 57% وسائل کی اثر نو تقسیم ہے۔ بلاول بھٹو نے تھر کے کوئلے کے استعمال کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے منصوبے کو سازش کے تحت روکنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم پاکستان تھیں تو اس وقت عمران خان کا عملی سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی دونوں حکومتوں کے خلاف سازشیں بھی نواز شریف، فوج اور عدلیہ نے مل کر کی تھیں۔ یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے صاحب بصیرت لوگ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے فیلڈ مارشل عاصم منیر، ملک کی موجودہ اور سابقہ اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کو اس طرح کھلے عام ڈاکو کہنے اور لتاڑنے اور سازشی کہنے کو بے وقت کی راگنی قرار دے رہے ہیں، لیکن اندر کے معاملات سے آگاہی رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ جب کہیں آگ جل رہی ہو تو وہیں سے دھواں اٹھتا ہے۔
اور بلاول بھٹو کا ایک بار پھر سے فیلڈ مارشل فوج اور نواز شریف کو یوں اعلانیہ برا بھلا کہنا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ فوج یا تو 28ویں آئینی ترمیم پر زور دے رہی ہے ایک بار پھر، یا پھر معاملات مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بات تو اب ثابت ہو گئی ہے کہ فارم 47 حکومتیں ڈلیور نہیں کر پا رہیں۔ حتیٰ کہ ناظرین ان کے پاس اب کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری بلیم گیم ہے وہ ہر حکومت اپنی اپوزیشن کے خلاف چلاتی ہے، لیکن بلاول بھٹو عمران خان یا پی ٹی آئی کو برا بھلا کہنے کی بجائے نواز شریف، فوج اور عاصم منیر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بلاول بھٹو کو تکلیف اس بات کی بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نہ صرف سہیل خان آفریدی کو ملک سیاسی ایکٹیویٹی کی اجازت دی، بلکہ سندھ میں تو انہوں نے میلہ لوٹ لیا، اور سندھ کو اور کراچی کو تو پیپلز پارٹی اپنی جاگیر سمجھتی ہے، اس لیے بھی انہیں تکلیف ہے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر کے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک اچھا گڈ ول جیسچر دیا ہے پی ٹی آئی کو اور متحدہ اپوزیشن کو، جسے لگتا ہے کہ جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، خواجہ آصف ایک بار پھر بولے ہیں اور انہیں فوج کے اندر سے بھی ڈائریکشن ملتی ہے، یہ بھی اوپن سیکرٹ ہے، اور نواز شریف کی طرف سے بھی ڈائریکشن ملتی ہے۔ اس لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ آصف جو ہے وہ دو منہ والا سانپ ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ فوج کے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کہلانے والے گروپ نے عمران خان کی واپسی کے معاملات تقریباً طے کر لیے ہیں، جس کے بعد اب خواجہ آصف کی ڈیوٹی لگی ہے اور ان سے یہ بیان دلوایا گیا ہے، وگرنہ یہ بیان دینے کی موجودہ وقت میں کوئی ضرورت نہیں تھی کہ جناب جو قوتیں عمران خان کو پہلے اقتدار میں لائی تھیں وہ پھر متحرک ہو گئی ہیں اور اب وہ انہیں دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتی ہیں۔ بندہ اڈیالہ جیل میں پڑا ہے، ساری قیادت جیلوں میں ہے، کارکنوں کو باہر نکل کر نام لینے کی اجازت نہیں ہے، چند نعرے لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور خواجہ آصف پر خوف طاری ہے کہ وہ قوتیں جو انہوں پہلے لے کر آئی تھیں وہ انہیں ایک بار پھر اقتدار میں لانا چاہتی ہیں۔ تو عمران خان کو لانے والی تو 3 قوتیں ہیں ناظرین۔ اگر ہم غور کریں تو صرف 3 قوتیں ہیں جو پہلے عمران خان کو اقتدار میں لائی تھیں، اور وہی 3 قوتیں ایک بار پھر عمران خان کو اقتدار میں لائیں گی، لا سکتی ہیں اور انشاءاللہ لا کر رہیں گی۔ سب سے پہلی قوت ہے مالک کائنات کی، اللہ رب العزت کی، دوسری قوت ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی، اور تیسری قوت ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی، جس میں فوج اور عدلیہ اور بیوروکریسی تینوں شامل ہیں۔ تو یہ تینوں قوتیں ہی عمران خان کو پہلے لائی تھیں، یہی تینوں قوتیں اسے دوبارہ لائیں گی، اور اس کی بھنک پڑ گئی ہے خواجہ آصف کو۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔